نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ولئن سألتهم اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقهم کہ کس نے پیدا کیا ان کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پس کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اور قسم ہے آپ کے اس کہنے کی کہ اے رب إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی فاصفح عنہم پس درگزر کیجیے ان سے وقل سلام اور سلام کہہ دیجیے فسوف یعلمون پس عن قریب وہ جان لیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الزخرف کا آخری رکوع آیت نمبر 87، 88 اور 89 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا برکت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات میں اللہ ہی مالک ہیں، لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے جی؟ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، سب نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کا اختیار۔ آج کے سبق میں ایک عقلی دلیل ہے، اور عقلی دلیل مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی وہ عقلی دلیل جس کو منکر بھی مانے، جس کو کافر اور مشرک بھی تسلیم کرے، وہ عقلی دلیل وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے آپ پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہی ہے۔ بھائی جب خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے نا۔ اتنی بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب انسان کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے نیچے چمڑے تک ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، ایک بال بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک وجود کا حصہ بنانے والا کوئی نہیں تو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم کس نے ان کو پیدا کیا،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کہیں گے کہ کس نے کیا جی؟ سبحان اللہ، واقعی اللہ کے علاوہ کون بنا سکتا ہے جی؟ آپ توجہ کرے تو میں چند آیتیں مختلف مقامات سے آپ کو سناؤں کہ اللہ کیسا خالق ہے۔ اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور کرے وہ کیسے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ایک قطرہ باپ کی صلب سے نکالا، دوسرا ماں کی چھاتی سے نکالا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا، اتنی بند جگہ پہ اتنے محفوظ مقام پر رکھا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے اور جاننے والا نہیں تھا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک، رحم کا اندھیرا دو، جھلی کا اندھیرا تین، ان تین اندھیروں کے اندر تیرے رب نے تیری صورت کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی مصور اور فوٹوگرافر اندھیرے کے اندر تصویر نہیں بنا سکتا، نقلی تصویر بھی اندھیرے میں نہیں بنتی، روشنی میں بنتی ہے۔ تیرا رب کتنی قدرت والا ہے جس نے اصلی تصویر تین اندھیروں میں بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ اللہ قرآن میں سوال کرتے، یہ بتا انسان کوئی مشورہ دینے والا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے اعضاء ایسے بنانا، چہرہ یوں بنانا، ناک ایسی ہو، کان ایسے ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں تم جواب دے یا نہ دے میری بات سن۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے رحم میں صورت بناتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، بوٹی کی ہڈی بنا دی، فکسونا العظام لحما، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے نقش و نگار بنا دیے، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، کان بن گئے، ناک بن گئے، اس کے اندر روح قدرت کا پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہی اللہ ہی تو برکتیں دینے والا ہے جس نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو، باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تاکب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ اللہ دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، کون ان کا خالق ہے، کون ان کو پیدا کرنے والا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر ایک بات ان سے کہہ دینا میرا محبوب، جب خالق اللہ ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر اس کا در چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہو، پھر در بدر کی صدائیں کیوں لگا رہے ہو، پھر جگہ جگہ سجدے کیوں کیے جا رہے ہو، ہر ایک کے آگے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو، ہر ایک کے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ بن مانگے آنکھیں رب نے دی ہیں، بن مانگے کان رب نے دیے ہیں، بن مانگے سارا وجود رب نے بنا دیا ہے۔ اب جب مانگنے کے قابل ہوا ہے کیوں کہتا ہے کہ میرا اللہ میری دعائیں نہیں سنتا؟ سمیع
اللہ لمن حمدا، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ رب کے سامنے فریاد کر کے تو دیکھنا، فریاد کرنا تیرا کام ہے، جھولی بھرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، ہر ایک اس سے مانگنے والا ہے، ہر وقت وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے دربار کے؟ فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب خالق اللہ ہے پھر اس کا در چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اور آخر میں فرمایا ڈرانے کے طور پر، تخفیف کے طور پر، فرمایا وَقِيلِهِ یا رب اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پہلے اس کو سمجھیے، اس آیت کو۔ اللہ کے انبیاء اللہ کے حکم سے دعوتیں دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دن رات ایک کرتے رہے۔ اسی طرح ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی کہاں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دعوت دیتے رہے، محنت انتھک فرمائی۔ لیکن جب ضدی قوم، جب منکر قوم بار بار انکار کیے جا رہی تھی تو پھر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہا یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب میں تو دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ مانتے جو نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب یا میرے پہلے انبیاء علیہم السلام جب وہ دعوت دے کر اور لوگ ان کو پتھر مارتے، لوگ ان کو گالیاں دیتے، لوگ ان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، اور وہ تنہائی میں آ کر جب میرے سامنے کہتے نا یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو تم نے کیا سمجھا ہے کہ رب کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے مجھے میرے نبی کے اس قول کی قسم میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میرے انبیاء کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، مجھے اس قول کی قسم جو میرا نبی کہہ رہے ہیں۔ اس پر اگر آپ تھوڑا سا یہ واقعہ ذہن میں رکھیں تو یہ آیت اور بڑی مزیدار سمجھ میں آئے گی۔ میرے نبی مکہ سے طائف تشریف لے گئے صلی اللہ، طائف والوں نے میرے نبی کو 3 میل تک پتھر مارے اور پتھر مار مار کے شہر سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو لوہان ہیں، وجود مقدس سے خون بہہ رہا ہے، اور میرے نبی ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، اور وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، دشمنوں کا باغ ہے، وہاں آپ پناہ لیتے ہیں، زخموں سے چور و چور ہیں، اور وہاں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اندازہ کریں وہ منظر، سوچیں کوئی جان پہچان نہ ہو، اجنبی علاقہ ہو، اور لوگ پتھر مار مار کے شہر سے نکالے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد سے دعا کی ہوگی؟ کہنے لگے اے اللہ اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے نہ کروں تو کس کے سامنے کروں؟ تجھے نہ سناؤں اپنے دکھڑے تو کس کے سامنے بیان کروں؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون؟ تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون؟ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون؟ سبحان اللہ۔ تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اے اللہ تیرے سامنے فریاد نہ کروں تو کس کے سامنے کروں؟ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین،
تو ہی بڑا مہربان ہے، تو ہی کمزوروں کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ یا اللہ کن کے حوالے کیا جنہوں نے پتھر مار مار کر تیرے نبی کو لہولہان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو تم نے کیا سمجھا جب طائف میں زخمی ہونے کے بعد، پتھر کھانے کے بعد میرا نبی اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے پکار رہا تھا، تمہیں کیا سمجھ ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ میں اللہ اپنے نبی کی فریادوں سے غافل ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کی فریادوں کو رائے گاہ جانے دوں گا؟ نعوذ باللہ۔ فرمائے نہیں وکیلی یا رب، اور میرے نبی کے اس کہنے کی قسم، میرا نبی جو فریاد کر رہا تھا اس نبی کی فریادوں کی قسم، اس دکھیارے نبی کی دعاؤں کی قسم، میرا نبی جب کہہ رہا تھا یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لاتی، اے میرے رب یہ قوم میری بات نہیں مانتی، میں اللہ قسم کھاتا ہوں اپنی نبی کی دعا کی، اور پھر اپنے نبی کو یوں تسلی دیتا ہوں فاصفح عنہم، اے میرے نبی درگزر کر ان سے کیا کر؟ درگزر کر ان سے، وقل سلام، اور سلامتی والی بات کہہ دے، سلامتی والی بات کہہ دے، فسوف یعلمون، اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ میری پکڑ سے باہر تو نہیں ہے میرے نبی، تو درگزر کر کے سلامتی کی بات کہہ کے چلا، کیونکہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر درود اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی، فاصفح عنہم، تو درگزر کر میرے محبوب، تیری شان رحمت للعالمین ہے، باقی یہ لوگ فسوف یعلمون، یہ جان لیں گے میں اللہ ان کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہوں بلکہ باخبر ہوں۔ جی دوبارہ سن لیجیے ترجمہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقهم، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، وَقِيلِهِ یا رب، اور قسم ہے آپ کے اس قول کی، یا رب، اے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی، فاصفح عنہم وقل سلام، پس درگزر کیجئے ان سے اور سلام کہہ دیجئے، فسوف یعلمون، پس ان قریب